پھر بھی ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے, پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر تماشا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا تو یہ مرحلہ ہمارا پرابلم ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ ہمارے یہاں ٹرالی ووٹ بہت چلتا ہے ہمارے دیہی علاقوں میں. وہ ٹرالی ووٹ جو ہے وہ ان کے قبضہ ووٹ ہے. وہ قبضے ووٹ سے لے کے ان کی اپنی, جس کو سمجھیے کہ اس میں 25 یا 30 ہزار کا جو ان کا بلاک ووٹ ہے, اس سے لے کے وہ پورے الیکشن پروسیس کو ڈسٹارٹ کر جاتے ہیں. وہ کھیل چلتی. تو عوام کہاں جائے؟ یا تو یہ ان کی فیکٹریاں ہیں, ان کی شوگر ملز ہیں, وہ قبضے والے لوگ ہیں, ان سے ووٹ دلواتی ہیں, ان کے ہاری ہیں, ان کی. نتیجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے شہروں میں اور دوسرے جگہوں میں وہ پھر بھی بیچ میں پس جاتی. اس کا ووٹ جب ڈلتا بھی ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا کیونکہ یہ بلاک ووٹ بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ ہمیں اس کی فلاڈ. تو آپ کی الیکشن ریزلٹ جو ہے وہی آتی ہے جو پھر سے یہ بیٹھتے ہیں اور پھر سے وہ تماشا شروع ہوتا ہے. ایک اور تھرڈ چیز ہے, ہم نے ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جب آپ آتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو آپ بڑی لوکل باڈی بنے ہوئے, یعنی آپ کو فنڈز ملنے چاہیے, ڈیولپمنٹ فنڈز. باقی دنیا میں پارلیمنٹ کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہوتے, اسمبلیز میں نہیں, یہ ہوتی ہے لوکل باڈی لیول پہ جہاں پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو کرپشن, تاکہ وہ کرپشن کی طرف کے بجائے ان کو قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی وہ طریقہ کار ہے جس سے جو بھی احکامات ہوتے ہیں اس کو آپ جائز قرار دیتے ہیں, اس کے پھر آپ اس کو پرکھتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی, سب چیز ہوتی اس سسٹم میں. لیکن وہ سسٹم میں آنے تیار نہیں کیونکہ پیسہ نہیں ہے. ان کو چاہیے وہ سسٹم اپنی پارلیمنٹ میں ڈیولپمنٹ فنڈز ہو, ان کو اس قسم کی چیز. نظام کو تبدیل کیسے کیا جائے گا؟ تو جب تک یہ تو ویسٹڈ انٹرسٹ اس کا لاکڈ ان ہے, تو اس وجہ سے مجھے تو کوئی خاص امید نہیں ہے. بے شک بہت سارے ایسے پارٹیز میدان میں آ رہی ہیں, وہ اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن یہ مار کھائیں گے بری طرح, کیونکہ عوام جو ہے وہ پھنس گئی بیچ میں اس پورے سمجھیے بکسے کے اندر, اس پنجرے کے اندر. جب تک اس پنجرے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تب تک اصل عوام کا جو اظہار ہے وہ صحیح معنی میں آگے نہیں. ناظر, سیاسی مافیا سے کیسے نجات حاصل کی جائے گی جو پاکستان کے تمام ایشوز کو, عوامی ایشوز کو پولیٹیسائز کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور یہ پھر وہی مافیا ہے جو ہر کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں موجود ہوتا ہے, وہ تحریک انصاف کی صورت میں ہو, نواز لیگ کی صورت میں ہو, وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو, این پی کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, متحدہ قوم میں. یہ سارے پولیٹیکل مافیاز جو ہیں ان سے کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا طارق صاحب, آپ ہر جو انسٹیٹیوشن ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جوڈیشری آئے گی اس ملک میں انقلاب آ جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. عوام کو دھوکہ. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں, اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ ہر امپورٹنٹ ایشو جوڈیشری نے پک کر لیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جوڈیشری نے چینی کا ایشو پک کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چینی کی قیمت نیچے جانے کی بجائے اوپر چلی گئی. ہر وہ ایشو جو جوڈیشری نے پک کیا, بہت سے ایشوز اس میں ایسے تھے جن کا فیصلہ سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا. ڈیموکریسی میں سڑکوں پہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. مگر آپ دیکھیں کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جو جوڈیشری کو جانے انجانے کے اندر سامنے لا کے کھڑا کر دیا. جو ایشو جوڈیشری 4.5 سال کے بعد بھی وہی چیزیں ٹیک اپ کر رہی ہے. اگر نیچے عام آدمی کو انصاف دینے کے متعلق یہ بات کرتے اور اس پہ پالیسیز کرتے. یہاں پہ پرابلم شہرہ جمیل صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اس میں پرابلم ہے کیا؟ 70% کیسز تو سٹے کے ہیں, ضمانتوں کے ہیں. بھائی آپ سٹے پہ 99% پابندی لگائیں, ضمانتوں کو آپ آسان کر دیں, 75% تو بوجھ ہٹ جائے گا. جو بڑے بڑے وکلا ہیں, مثلا میرے دوست اعتزاز احسن ہے یا جناب بختیار صاحب ہیں, یہ منٹو صاحب ہیں, ان کو جو بڑی بڑی فیسیں ملتی ہیں وہ کس لیے ملتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک سرمایہ دار آتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے بینک سے لیے ہیں 10 ارب روپے لون, آپ مجھے مزید 6 مہینے 1 سال کا اسٹے دو, میں نے اور پیسے استعمال کرنے, آپ 10 کروڑ 20 لے لیں. یہاں سے اس طرح جب پولیٹیکل مافیا کی بات کریں, سب لوگ مل کے ایک گیم کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ لوگ چینج کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید خان صاحب آئیں گے, اور خان صاحب کی جس طرح سے گرومنگ ہے اور لوگوں نے ان کو رسپانس دیا, تبدیلی آ جائے گی. مگر کیا ہوا؟ وہی چہرے چلے گئے ہیں, وہی لوگ چلے گئے ہیں. شیخ رشید صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اب خان صاحب ان کے جلسے میں جا رہے ہیں, سارے معاملات کر رہے ہیں. ایک دن خان صاحب کو جہاز میں جاتے ہوئے میں نے کہہ دیا, میں نے اپنے جماعت اسلامی کے دوستوں سے معذرت کے ساتھ میں نے کہا جی یہ جو مینڈیٹ دیا ہے قوم نے آپ کو, یہ جو نئی فلائٹ دی ہے قوم چاہتی ہے سولو فلائٹ. آپ اتحاد کے چکروں میں پڑے ہوئے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے فلاں کا بوجھ کیری کرنا ہے, فلاں کا بوجھ کرنا. جماعت نے نواز شریف سے الگ ہو کے دیکھ لیا, کیا ہوا؟ پورے پاکستان سے 1 سیٹ نہیں لے سکی تھی. پھر تو وہ جب جنرل مشرف کے دور میں الیکشن ہوا, وہ بائی ڈیزائن یا بائی فالٹ جو بھی ایم ایم اے کے سین میں ووٹوں کی برسات ہوئی, وہ ایک الگ چیز تھی. سر
پولیٹیکل مافیا سے تو اس روز جان چھوٹے گی خدا کے لیے. ایک تو یہ جو الیکشن کا طریقہ کار اس کو تبدیل کرے, جیسے شہرہ جمیل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن متناسب نمائندگی پہ کروائیں تاکہ پارٹی اسٹرکچر نہیں ہوگا, کوئی تھوڑا سا پارٹی اسٹرکچر کو بدلے, کو نیچے جو پارٹی ہے اس میں کو لوگوں کی سنی جائے, مانی جائے, دیگر معاملات. اور اس میں ذرا سمے آ جاتا ہے, وہ سسٹم اس سے خراب ہوگا. میں بتاؤں کیوں. وہ ہوتی ہے لسٹ سسٹم. لسٹ میں یہ اپنے پارٹی گرگے بٹھا دیں گے, آپ ووٹ کر دیں اس ٹھپے پہ, پیر پہ ووٹ دو, ٹھیک ہے, بائیسیکل پہ ووٹ دو, تو لوگ جو ہے وہ پورا جو کھیپ جس کو ابھی بھی ہمارے لیے مصیبت بنی ہے, کم از کم حلقوں میں ہم ان کو کوئی فائٹ دے سکتے, وہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ پورا لسٹ پینل آئے گا, وہ اور بھی خرابی پیدا کرے گی. وہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کو ووٹ کو فری کرنا ہے. اس پنجڑے میں جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ووٹ ہمارا فری نہیں, تو اس کو آپ کو آزاد کرنا ہے. دوسری چیز جو آپ مافیا کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے اگری کریں گے, ایک اور مسئلہ ہمارا کھڑا ہو گیا جی, چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ بھی لاک ان کر گیا. ڈیل کی بات آ رہی ہے, دس از چارٹر آف ڈیموکریسی, کہ ان کے آپس میں کہ وہ نظام کو چلائیں گے, ایک دوسرے کو فائدہ دیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے, اور اس کے ساتھ کیا ہے این آر او. تو یہ آپ کی این آر او کی پوری ایک سسٹم اس وقت آ گئی, تو ظاہر ہے کہ وہ این آر او کو ہلنے نہیں دیں گے. ایسا آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں نے خواجہ آصف سے کہا, میں نے خبر بھی دی اس وقت, خبر اخبار میں ریکارڈ پہ پڑھی ہے, میں نے خواجہ آصف کو کہا کہ ایک بچے کو بھی پتا تھا کہ زرداری صاحب ججوں کو بحال نہیں کریں گے, تو یہ آپ نے دوبارہ پھر کیوں ڈیل کی پریزیڈنٹ مشرف کے الیکشن اپنا ان کے محاسبے کے اوپر کیوں ڈیل کیا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے کہ زرداری جج بحال نہیں کرے گا. تو خواجہ آصف نے مجھے حیران کر دیا, انہوں نے کہا مجھے بھی پتا تھا کہ جج بحال نہیں ہوں گے. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا ہم نے اپنے دشمن پر بم گرایا. بھائی اس ملک میں جو ذاتیں ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب کی ذات ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف کی ذات ہو, اس ملک میں ذات بڑی ہے, یہ ملک چھوٹا ہے. صحیح. خواجہ صاحب کیا ہوگا, بات ہو رہی ہے ذاتوں کی, کیا ہمارے ہاں یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں, جو پولیٹیکل ہمارے ہاں بت بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم زرداری صاحب کے پیچھے چلیں گے, میاں نواز شریف کے پیچھے چلیں گے, خان صاحب کا بھی کوئی ایسا اسٹرکچر بن رہا ہے کہ خان صاحب کے بھی پیچھے چلیں گے, یا عوام کے لیے جو عوام نے بڑے خواب دیکھے ہیں, خان صاحب سے بڑی امیدیں رکھی ہیں, پھر خان صاحب عدلیہ کے احترام کی بات کرتے ہیں, عدلیہ کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں, اب خان صاحب کیا کریں گے مستقبل میں اس سارے ان فیصلوں کے بعد, اور خان صاحب کا مستقبل میں کس طرح کے فیصلے ہوں گے خان صاحب کے؟ میں چھوٹی چھوٹی بات کروں گا. جی جی. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. عوام جو ہے یہی ان کو بڑا بناتے ہیں جی, اور یہ عوامی کو کچا کھاتے ہیں. صحیح. پہلی چیز تو الیکشن کے حوالے سے جو بات کی, اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا آپ سے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ الیکشن سے وابستہ ہے. صحیح. یعنی نمائندگی سے. صحیح. اور صحیح نمائندگی سے. صحیح. تو پہلا قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی منیمم رینج ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی ناٹ لیس دین 75% ووٹنگ. ٹھیک. اس سے کم میں ہوگا تو ہمارا ہی نہیں جائے گا. صحیح. تاکہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ گھر سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آپ مینڈیٹری کر دیں گے کہ جناب علی الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی, اس کا جو نادرا کے پاس ریکارڈ ہے, اس کا تھم امپریشن ہے یا اس کی انگلی کی امپریشن ہے, اس کے ذریعے سے ووٹ کاسٹ ہوگا, ویسے ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. یہ دوسری اصلاحات اگر کر دی جائیں تو اس سے بہت منیمائز ہو جائے گا. نمبر 3, نہیں یہ تو منیمائز ہو جائے گا, لیکن وہ کرپٹ مافیا جو پولیٹیکل پارٹیوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہی لوگ تو آئیں گے, ان کو تو ووٹ ملیں گے. میں چھوٹے چھوٹے کامنٹ کر رہا ہوں, پھر نہیں آئیں گے اگر یہ نظام لے آئیں گے, کیونکہ یہاں پر کوئی بندوق کے ذریعے ووٹ ڈلواتا ہے, کوئی ذات پات کی برادری کے حوالے سے ووٹ ڈلواتا ہے, کوئی دوست دھمکی اور قرضوں کی بنیاد پر ووٹ ڈلواتا ہے, وہ ٹرالی والی سیاست کے ذریعے ووٹ ڈلواتا ہے. یہ گاؤں دیہات کی بات کر رہی ہے, شہر میں بندوق سے ڈلتے ہیں, وہ اسی کا ایک تسلسل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تسلسل ختم ہوگا ان دو چیزوں سے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کا ووٹ ڈل جاتا ہے, اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو نہیں ڈل سکے گا, اس کی کچھ نہ کچھ بندش ہوگی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو عدلیہ نے آج فیصلہ دیا, اس پر میں تھوڑی سی 2 لائن بولنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کی بیک فٹ پر ہو کے انہوں نے مزاج دیکھتے ہوئے, موڈ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے.
सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनको मोहलत दी है वो बुनियादी तौर पर इनका ये प्लान था, इन्होंने 2 वजीरों मुशीरों जो भी सेनेटर वगैरह जो भी हैं उनसे खुराफात बोलवाई उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, और 2 हफ्ते से हर चैनल को 1-1 घंटा 1.5 घंटा उनकी बातें सुननी पड़ी और हमको उन्होंने सुनाई। और उसकी वजह से ये बताया मैं आपको अर्ज करूं नहीं, मैं भाई की बात इंटरप्ट कर रहा हूं, बड़ी बदतहजीबी की बात है। खैर मुझे एक चीज बताए कि जो जुडिशरी 2 सेनेटरों से डर जाएगी, अच्छा, वो इस मुल्क में आप समझते कि इंसाफ प्राप्त करेगी? देखिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए ये आपकी बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन जुडिशरी भी इंसान है, कोई खुदा नहीं है, और वो भी असर लेते हैं मुआशरे में क्या हो रहा है, किस तरह की आवाज आ रही है। अरे भाई आप सुन लीजिए पहले, वो ये होता है नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि पहले अगर जुडिशरी पॉलिटिसाइज थी और आज नहीं है तो पुराना गाना गाना नहीं चाहिए कि जी पहले ये हुआ, पहले वो हुआ, पहले हुआ। आज नई सुबह का आगाज करना चाहिए कि भाई अब अगर बेहतर हो गया तो अब इस रास्ते पे चले, और जुडिशरी को भी बेबाक होकर और बिल्कुल नडर होकर और बगैर किसी सोचे समझे में किसी के नताइज कुछ भी हो, आपको इंसाफ का फैसला फौरी करना चाहिए। एक दिन मैं एतजाज एहसन साहब को इजराय मजाक कह रहा था कि पूरी दुनिया में इंसाफ की देवी पे की आंखों पे काली पट्टी बंधी हो, वो शहादतों की रोशनी में अपना रास्ता तलाश करता है। सही। वैसे वो पट्टी बंदी होती है कि अंधा है, कानून अंधा है, ठीक है। मैं एतजाज साहब को हंसते हुए कह रहा था मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो एतजाज साहब कहने लगे, मैं इजराइल मजाक की बात कही, मैंने कहा जी मगर पाकिस्तान में जो जुडिशरी की देवी है उसकी आंखों पे रिबेन का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो आपको पता है कि रिबेन का चश्मा कौन पहनते हैं? नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा फारूक साहब हैं, नासिर जमाल साहब हैं, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहब हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे, बात करेंगे मेहमानों से कि क्या अब पाकिस्तान की आवाम को जो तवक्कुआत थी वो अब किस तरह जाएंगी, उन तवक्कुआत का क्या होगा। हमारे साथ रहिए।